السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ انعام۔ سورہ انعام جو ہے وہ مکی صورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے یہ 6 نمبر پر ہے قرآن پاک میں، اور نزول کے اعتبار سے 55واں اس کا نمبر ہے 55۔ اس صورت میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت عام طور پر 3 بنیادی مضامین سے مکی صورت میں بحث کی جاتی ہے، وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اس صورت میں چونکہ چوپایوں کا ذکر آیا ہے اس لیے اس صورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی، اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد پر بات ہے، مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا، اور جو عقائد ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے جو ظلم توڑے جا رہے تھے، اس لیے ان کو بھی تسلی دی گئی۔ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں جن بیہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی۔ مشرکین کے جو غلط عقیدے تھے مویشیوں کے بارے میں، بہت غلط عقیدے، یعنی انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر وقف کر کے اپنے جانوروں کو اور ان کو کھانا حرام سمجھتے تھے۔ چونکہ اس صورت میں ان بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چند صورتوں کو، چند آیات کو چھوڑ کر تمام کی تمام پوری کی پوری صورت جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان روایتوں پر تنقید کی ہے۔ انتہائی خوبصورت صورت جس میں اللہ کا جو تقریر کا اسلوب ہے، اس تقریر کے اسلوب میں اللہ رب العزت توحید اور اپنی قدرت اور عظمت کے وہ دلائل دے رہے ہیں کہ اگر وہ مسلمان تو مسلمان کسی کافر کو بھی دیے جائیں تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتا، اور وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا وہ تو بالکل بھی انکار نہیں کر سکتا۔ توحید کے دعوے ہیں اس صورت میں، وقفے وقفے سے ایسی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت زمین اور آسمان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ زمین اور آسمان میں اللہ اپنی موجودگی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اپنا غلبہ کہ بندوں پر اس کا کیسا غلبہ ہے۔ اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ظاہر اور باطن کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں مشرکین بھی تسلیم کرتے، اور یہ دعوے ہرگز ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ثبوت کے لیے کوئی دلائل دیے جائیں، زیادہ مغز ماری کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی صاحب نظر ہے وہ کائنات پر نظر ڈالتا ہے تو اسے اللہ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے کا اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک آیت میں اللہ کہتے ہیں آسمان اور زمین میں وہی ایک اکیلا اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے واقف ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتے ہیں جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جیسے ایک آیت ہے اسی صورت کی آیت نمبر 12، اس میں اللہ رب العزت کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے۔ تو ظاہر ہے جب سوال پوچھا جائے گا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، تو دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنے میں انہیں بڑا حجاب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب پوچھا تو پھر اس کے بعد خود ہی فرما دیا، خود ہی جواب بھی دے دیجئے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر ایک اور سوال کرتے ہیں آیت نمبر 19 میں، کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر شہادت کس کی ہے، پھر آگے جواب بھی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تو تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب جو ہیں وہ سورہ انعام میں پہلو بہ پہلو چلتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی آیتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، منکرین کی عادت ہے نا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دلائل دیں، ان کے سامنے جو بھی دلائل پیش کریں، وہ ان سے اعراض کرتے اور جواب میں کیا کہتے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو توحید اور رسالت کے بعد بعثت اور جزا کے ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات کس تک پہنچتی ہے؟ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ تو آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 81 تک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خلیل اللہ کے بہترین نبی، اللہ کے پیارے نبی خلیل اللہ شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہی میرا رب ہے، اور سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو کہا جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھ سے بنائے ہوئے اصنام کو معبود تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا۔ تو سب سے پہلے اپنے والد کی ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دعوت و توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ سورہ انعام میں 18 انبیاء کے نام ہیں۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی دی، اپنے اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں تمام کے تمام ان انبیاء میں سے جنہوں نے یہ دعوت دی، ان میں سے 18 انبیاء کے نام ہیں۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء دنیا میں آئے، لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں۔ تو 18 انبیاء کے اس صورت میں نام آئے ہیں جن سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 84 تک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بہت بڑی ہے، علم بھی کامل ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت انبیاء کے نام بتا رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دے دی تھی، اور ان کی اولادوں میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دے دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ اللہ نے اور ان کے باپ دادوں اور ان کے اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست پر پہنچا دیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک ساتھ جو ہے وہ 18 انبیاء کا نام لیا۔ یہ وہ لوگ بے شمار انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے 18 کا نام لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات اور ان کی معرفت، ان کا خالق ہونا، ان کا علم، ان کی قدرت، ان کی حکمت، ان کے کمالات پر یہ پوری کی پوری صورت دلالت کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ وہ انبیاء تھے جن کو اللہ نے وحی سے مشرف کیا تھا۔ وحی اور نبوت کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ایسے دلائل ذکر کیے جو خالق کے وجود، اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ اچھا، ان دلائل کی طرف متوجہ کیا گیا ہے نا کہ اصلی اللہ کی ذات اور صفات اس کے افعال کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کو پہچان لے کوئی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ جیسے وہ جنید بغدادی کا اور بشر حافی کا آپ نے قصہ تو ضرور سنا ہوگا۔ بشر حافی کون تھے؟ بہت بڑے بزرگ گزرے، پائی کے بزرگ گزرے، اور بشر حافی جو تھے وہ ایک شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو۔ تو جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا
کہ جنید بغدادی میں اور بشر حافی میں کیا فرق ہے، تو کہا بشر حافی اللہ کو پہچانتا ہے، جنید اللہ کو جانتا ہے۔ اللہ کو جاننا اور اللہ کو پہچاننا دو الگ الگ باتیں۔ جانتے تو سب ہیں لیکن پہچانتا کوئی کوئی ہے۔ تو جسے اللہ رب العزت اپنی معرفت عطا فرما دے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اور یہ معرفت کیسے ملتی ہے؟ جب اپنی ذات کو اللہ کے احکامات کے آگے بالکل ختم کر دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں دن تو ہم کہیں دن، اللہ کہیں رات تو ہم کہیں رات، اللہ کہیں کرنا ہے تو ہم کریں، اللہ کہیں رکنا ہے تو ہم رک جائیں۔ تو اللہ کی پہچان مل جاتی ہے، اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اللہ والوں کو اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ تو مکے کے جو کفار تھے وہ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز پر غور و فکر کرتا ہے، وہ اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے نا، تو اس لیے وہ ہر چیز پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور کفار کیا کہتے تھے؟ معجزہ دے دیجئے، معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے تو ہم ایمان قبول کریں گے۔ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ معجزے کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ معجزے کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ تو جہاں بھی نظر اٹھاتا ہے اسے تو اللہ کا وجود نظر آتا ہے۔ جس طرف آنکھ اٹھاؤں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، قدرت کی واضح نشانیاں نظر آتی ہیں۔ کائنات پر تو کافر بھی نظر ڈالتے ہیں اور مومن بھی ڈالتے ہیں، ہر شخص دیکھتا ہے نا کائنات کو، تو لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات جو ہے وہ اسباب نظر آتے ہیں، مادی اسباب میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے، مادی اسباب میں جکڑی۔ لیکن مسلمان دیکھتا ہے تو ہر چیز میں ہر مرحلے پر اسے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ مسلمان اگر کچھ بھی دیکھتا ہے، کڑوا دیکھے، میٹھا دیکھے، پھیکا دیکھے، میٹھا دیکھے، سرد دیکھے، گرم دیکھے، خوبصورت دیکھے، بدصورت دیکھے، کالا رنگ دیکھے، ہرا رنگ دیکھے، نیلا دیکھے، نیلا آسمان دیکھے، کالی زمین دیکھے، نیلا پانی دیکھے، سفید پانی دیکھے، ہرا پانی دیکھے، جو کچھ دیکھتا ہے مسلمان وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں کا، پھلوں کا ذکر بھی فرمایا ہے اس صورت میں۔ کہا کہ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی طرف سے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور آیت نمبر 99 سورہ انعام پر 7ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے اور یہیں سے 8واں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جس طرح 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا کہ وہ معجزہ دکھائیے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو 8ویں پارے کے شروع میں اللہ نے بتایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو معجزات بھی دکھائے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کرنے لگیں، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کی مخالفت اور ان کے مذاق اڑانے اور ان کے انکار سے پریشان نہ ہوں، ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی انسان اور جنات نے، شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے لیے ان کے معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نبی ہیں، اب یہ مانیں یا نہ مانیں، انہیں معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو دکھانے کی۔ اور سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں اتنے معجزات عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ لہٰذا اس قرآن کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 116 میں فرماتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ یعنی اس آیت سے نا مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغرب والے کیا کہتے ہیں، باطل کیا کہتے ہیں، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ان کی رائے کا اعتبار وہ جمہوریت کا اعتبار کرتے ہیں، جو اکثریت کہے گی اس کو مانا جائے گا، چاہے وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے خلاف ہی کیوں نہ جائے بات۔ لیکن مسلمانوں کا ایک اجمالی عقیدہ ہے کہ اگر پوری کی پوری دنیا کے انسان کسی بات پر متفق ہو جائیں اور وہ بات قرآن اور سنت کے
واضح حکم کے خلاف ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ بات تو وہی مانی جائے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بھی بات ہو وہ نہیں مانی جائے گی۔ تو مومن کی مثال کیا دی؟ پھر آگے مومن کی مثال دی۔ مومن کی مثال اس شخص کی ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا فرمایا ہے، اور ذکر کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جو زندہ ہیں، اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ کی مثال۔ تو کافر کی مثال ایسی ہے جو مردہ ہیں اور تاریکیوں میں پھنسے ہوئے، آیت نمبر 122 میں بتا دیا۔ اور ایمان اور ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتے ہیں اسے نواز دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 136 میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی حماقتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور شرکا کا حصہ الگ کر لیتے تھے، اور جو ان کے شرکا کا حصہ ہوتا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا اگر وہ شرکا میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ حماقت کرتے تھے، اپنا مال اپنا ہی ہے اور دوسرے کا مال بھی اپنا ہی ہے۔ پھر ان کی ایک بڑی حماقت اور دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹیوں کو فقر یا آر کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ فقر و فاقہ آ جائے گا ہمارے اوپر، تو بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 137 میں اس پر اللہ رب العزت نے بات فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو عورت پر بڑا احسان ہے، بڑا احسان۔ جہاں اللہ کے نبی نے امت پر بڑے بڑے احسانات کیے، وہاں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اور عمل سے یہ سمجھا دیا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب ہے۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ پھر مشرکین کی ایک حماقت یہ تھی کہ وہ چوپایوں کے مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا انہوں نے، یعنی وہ کہتے تھے کہ بعض چوپائے ایسے تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، اور بعض وہ تھے جن پر وہ سوار ہونا اور ان سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کے نام لیا کرتے تھے۔ مرد عورت کے لیے الگ الگ حلال اور حرام تھا، یہ چوتھی حماقت تھی ان کی۔ اور کہتے چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ عجیب عجیب ان کی حماقتیں تھیں۔ پھر جہاں اللہ رب العزت نے ان کی حماقتیں بتائیں، وہیں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں بھی انہیں یاد دلائیں۔ تو ان کی حماقتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون، انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل اور تحریم کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ پھر 10 وصیتیں فرمائیں۔ کیا وصیتیں فرمائیں؟ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں، جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام دین اس پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اس پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت میں عزت حاصل ہوتی ہے، اور جو اللہ انسان کو دینے چاہتے ہیں وہ عزت حاصل ہوتی ہے۔ پہلی وصیت یہ فرمائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہیں اپنی زبان اور عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری یہ کہ اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور بری باتوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ۔ پانچویں یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے۔ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے۔ آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو۔ نویں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ 10ویں یہ کہ صراط المستقیم کے ہی
کی ہی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے اعتراض کیا جائے۔ یہ وہ وصیتیں ہیں جس کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ علی اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز، عبادت، سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن اور کافر، نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ اور یہیں اسی آیت پر ہماری سورہ انعام کا اختتام ہوتا ہے، اور یہیں سے دوسری سورت شروع ہوگی انشاءاللہ۔ کل اسی حلقے میں آپ سب کے ساتھ سورہ اعراف کی تفسیر میں انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔